نہیں سمجھنے والی بات کون سی ہے؟ عقل میں نہیں بیٹھنے والی بات کون سی ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول نے، پوچھا. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، شکا حاجتا شدیدہ، اللہ کے رسول اس نے بہت زیادہ اپنی حاجت کا ذکر کیا میرے آگے، شکایت کی اس نے میرے آگے بہت زیادہ اپنی حاجت کی. وعیالاً، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی رونا رویا. فرحمت، مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اس پر رحم کر دیا. فخلیت السبیل، اس کا راستہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. بہت زیادہ رو رہا تھا. دیکھو نا حدیث سے میں یہاں پر بہت سارے نکات، بہت ساری نصیحتیں نکال کر آپ کے آگے نہیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث بہت بڑی ہے، جگہ جگہ ہم کو نصیحتیں ملنے والی ہے. صحابہ رحم دل تھے، تبھی تو رحم کر کے چھوڑ دیا. ذمہ داری بھی ایک چیز تھی، مگر یہ نیکیاں کرنا، نیکیوں کی حرص کرنا، یہ صحابہ میں بہت زیادہ تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کو سن کر کہتے ہیں قال اما انہو قد کذبک، ارے سنو، انہو قد کذبک، بے شک اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے. وسیعود، اور ضرور آئے گا. تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس نے اپنی ضرورت کو بتلایا، کہا میں بہت زیادہ محتاج ہوں، فقیر ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں. تو تم نے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر چکا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے چھوڑا تم نے. تو آپ نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے تم سے جھوٹ کہا، گویا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا. اگر یہ وعدہ اس نے کیا ہے تو یہ وعدے کے خلاف بھی کرے گا. اب بتائیے یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی کہ وہ جھوٹا ہے؟ پھر آپ نے یہ دعویٰ بھی کیسے کیا یقین کے ساتھ کہ وہ سیعود، اور ضرور آئے گا؟ ایک ہوتا ہے س اور ایک ہوتا ہے سوف، ہے نا عربی گرامر میں. س بہت جلد کو بولتے ہیں، یعنی کہ ایک رات کے بعد کوئی 8-15 دن، ایک آدھ مہینہ، ایک آدھ سال نہیں گزرا، دوسری رات کا ہی ذکر، اس لیے س کا لفظ آ گیا. وہ سیعود، وہ ضرور پھر آئے گا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے کہہ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ کسی نے یہ حدیث، اللہ معاف کرے، حالانکہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، پھر بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بخاری کا نام سنتے ہی بخار آ جاتا ہے، ہضم ہی نہیں ہوتی یہ بات. کہتے ہیں کسی نے پلاننگ کے ساتھ حدیث گھڑی ہے. کیا بولتے ہیں؟ کسی نے پلاننگ کے ساتھ حدیث گھڑی ہے، شیعہ راوی ہے اس میں تو فلاں ہے، یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی. ایسا کیسا ہوگا؟ یہ بار بار اس لیے بات دہرانا کہ صاحب نے اسی حدیث پر بڑا زبردست کوشچن کھڑا کیا اور کہا کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ میں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو ڈھنگ سے نہ عربی پڑھنا آتا ہے، نہ ڈھنگ سے کبھی قرآن پڑھا ہے انہوں نے، مگر ان کے دماغ میں حدیث تو نہیں بیٹھ رہی ہے. میں نے کہا واہ ماشاءاللہ، بڑا اعلیٰ دماغ ہے آپ کا. اگر آپ یہی کام عربی گرامر سیکھتے، قرآن کا مطالعہ کرتے، احادیث کتابیں پڑھتے، اس کے بعد ایک 20 سال 25 سال 30 سال اس کے پیچھے محنت کرتے اور بولتے کہ بہت اسٹڈی کر لیا، یہ حدیث میں دماغ میں نہیں بیٹھتی، تو بہت اچھے سے ہضم ہو جاتی تمہاری بات. تم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جا رہا ہے، تمہاری کی ویسی وقت اور حیثیت ہے ہی نہیں کہ تم یہ